بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے اوپر۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بات میں شدت پیدا کرنا، بات میں زور پیدا کرنا، کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا۔ اب جو قسم ہوتی ہے، قسم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو ہے قسم بذات خود اور ایک جواب القسم۔ تو قسم جو ہے وہ کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، یہ بڑا اہم چیز ہے، اور پھر جس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے یہ بھی بڑی، جو جواب القسم ہے یہ بھی بڑی خاص چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ وقت کی قسم۔ اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے عصر یعنی وقت کی، کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہم ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن قسم کھا کے جو بات کہی جا رہی ہے اب اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اب یہ ساری قسمیں آگے کیا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو جتنی زیادہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اتنی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے اس بات میں جو کہ آگے ابھی ارشاد فرمائی جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جس کے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں پورے قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا، اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن یعنی قیامت والے دن کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، سوائے وہ جو کہ قلب سلیم، ایک صاف دل لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو یا تمہارا لباس کتنا ڈیزائنر ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دل کا تزکیہ کرنا، دل کی صفائی کرنا اب کتنا ضروری ہو چکا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک ٹیبل ہے، وہ ٹیبل جو ہے اس کے اوپر ایک گلاس کا ٹاپ ہے۔ اس ٹیبل کے اوپر اگر میں ایک کپ چائے مجھ سے گر جائے تو اس کو صاف کرنا کتنا آسان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ٹیشو پیپر لیتے ہیں یا کوئی کپڑا لیتے ہیں، آپ اس گلاس کی سرفیس کے اوپر کپڑا مارتے ہیں، وہ صاف ہو جائے گا، تو قدرے آسان ہے۔ اسی ٹیبل کے اوپر اگر ایک ٹیبل کلاتھ ہو اور اس ٹیبل کلاتھ کے اوپر چائے گر جائے تو اب اس کو صرف ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف نہیں کیا جائے گا، اس کو صحیح طریقے سے دھلائی کر کے اس کو صاف کیا جائے گا۔ شاید آپ کو پاؤڈر یا کوئی قسم کا صابن استعمال کرنا پڑے اس کو صاف کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنی آرام سے صاف ہوگا نہیں۔ بالکل اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا، اس کے سطح پر گناہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی کبھار ایک دم سے انسان پکڑ لے، فوراً ہی پکڑ لے، تو ان کی صفائی ذرا آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں انسان آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس کے دل کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہے، تو پھر اس کا تزکیہ ہوگا، اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنا ہوگا، اس کو ہر طرح کی چیز، پاؤڈر، ڈٹرجنٹ، صابن، پتہ نہیں کیا کچھ لگانا پڑے گا تاکہ وہ ایک طرح سے دل کا تزکیہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں کے اوپر خول چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ نہیں، ان کے دلوں کے اوپر خول چڑھ گئے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سودا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اور نقطے پڑ جاتے ہیں، پھر مزید گناہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ گنگا بہرا اندھا ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ تو دل کی اصلاح کرنا، دل کو صاف رکھنا، دل کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دل جو ہے اس میں بہت ساری برائیاں شامل ہو سکتی ہیں،
شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے اندر بغض، کینہ، حسد، نفرت، غیبت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، دنیا کی محبت، حب الدنیا، کراہیت الموت، حب المنزلہ، یہ سارے کے سارے وہ دل کے امراض ہیں جو کہ ایک انسان اگر اس میں ملوث ہو جائے تو پھر ان کو بڑے شدت سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایک انسان کو دل کا کوئی بھی مرض لگ جائے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے، تو یقیناً یہ بڑی قابل افسوس بات ہے اور اس بندے کو علاج کرانا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ برا وہ شخص ہے، یا اس سے زیادہ بری حالت میں غالباً وہ شخص ہے جس کے دل کو روحانی امراض لگے ہوئے ہیں، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں بغض اور کینہ اور حسد ہے۔ کیونکہ جس انسان کو دل کا کوئی میڈیکل پرابلم ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا وہ، لیکن اگر وہ ایک نیک اور صالح انسان تھا تو اگلا جہاں اس کا بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بھی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ ایسے امراض تھے، منافقت جیسے، تو پھر اس کا اگلے جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن تمہارا صرف دل کی حالت چیک کی جائے گی، کیا یہ دل اللہ سے ڈرنے والا دل تھا، کیا یہ دل اللہ کا فرما بردار دل تھا، کیا یہ دل ایسا تھا جس میں لوگوں کے لیے محبتیں تھیں، لوگوں کے لیے پیار تھا، لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ تھا، یا یہ ایسا دل تھا جس میں لوگوں کے لیے نفرتیں اور بغض اور حسد بھرا ہوا تھا۔ خواتین حضرات، یہ دل جو ہے یہ بڑا عجیب آرگن ہے ہمارے جسم کے اندر۔ یہ دن میں 100,000 ٹائم سے زیادہ بیٹ کرتا ہے، تقریباً 2 گیلن خون کے پر منٹ جو ہے نا وہ ہمارے پورے سرکولیشن میں گزر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت یہ دھڑکتا رہتا ہے، جب سے ہم پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب سے دل دھڑکنا شروع ہوا اور نان سٹاپ دھڑک رہا ہے جب تک کہ انسان کو موت نہیں آتی۔ تو بڑا ایک یونیک آرگن ہے جو کہ بلڈ پمپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کا صرف یہی مقصد ہے یا کوئی اور بھی اس کے مقاصد ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی روح سے کہ دل سوچتے بھی ہیں، اور اس کے بارے میں اب کئی ریسرچز موجود ہیں، جیسے کہ جان اور بیٹرس لیسی کی ریسرچ ہے، یا ڈاکٹر پال پیئرسل یونیورسٹی آف ہوائی کے ان کی کتاب ہے دا ہارٹس کوڈ، اس میں یہ بات انہوں نے ثابت کی کہ دل جو ہے یہ جس طرح سے دماغ جو ہے وہ دل کو سگنل بھیجتا ہے، اسی طرح سے دل بھی دماغ کو سگنل بھیجتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دل جو ہے کوئی سگنل نہیں بھیجتا، دل بس دماغ سے انسٹرکشنز ریسیو کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اب پتہ یہ چلا کہ دل بھی سگنلنگ کرتا ہے۔ اور ہمارے عام یعنی دیکھیں جتنی بھی تہذیبیں ہیں، کلچرز ہیں، ان میں ہمیشہ سے دل کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملا ہے۔ یعنی کسی کو بھی ہم جب بات کرتے ہیں چوائسز کی لائف میں تو کہتے ہیں جی یہ فیصلہ دل کا تھا یا یہ فیصلہ دماغ کا تھا۔ کئی لوگ اس بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ ہمارے دل کا ہوتا ہے، کوئی دماغ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بہت ہی مہنگی گاڑی اگر رکھی ہوئی ہے، بہت مہنگی، جس کے نہ تو اسپیئر پارٹس ملتے ہیں، نہ اس کی اچھی مائلیج ہے، نہ اس کی اچھی آفٹر سیل ہے، نہ اس کا کوئی میکینک آپ کو ڈھنگ کا ملے گا۔ تو انسان پوچھتا ہے بھائی آخر پھر آپ نے یہ گاڑی کیوں رکھی ہے؟ تو کہتا ہے بھائی یہ دماغ کا فیصلہ تھا ہی نہیں، یہ تو دل کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی کبھی کبھار انسان جو ہے وہ دماغ کا فیصلہ چھوڑ دیتا ہے اور دل کی بات سن لیتا ہے۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار کچھ چیز شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کسی چیز پہ ہمارا دل آ جاتا ہے، حالانکہ دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جیب میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، لیکن دل کہتا ہے نہیں نہیں لینی ہے یہ چیز۔ تو کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغی نہیں ہوتے، ہمارے دل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ دل بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دل سخت بھی ہوتے ہیں، کوئی لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، کوئی بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی دل اداس ہو جاتے ہیں، کبھی دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات ہمارے دل پر آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہی دل کبھی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، کبھی یہی دل کسی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاپولر کلچر میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ معلوم ہے۔ کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا دل فلاں نے چرا لیا، تو دل چوری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی کلچرز آپ دیکھیں، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو یا ویسٹرن کلچر ہو یا کسی بھی ملک اور قوم کا، وہاں پہ دل کو ایک خاص اہمیت ملی ہے۔ اب آخر یہ دل کے امراض ہوتے کیسے ہیں، ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔